الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزاد نہیں بھیجا، بلکہ کئی طرح کی ذمہ داریوں کے اندر ہر انسان جکڑا ہوا ہے. اگرچہ انسان کی طبیعت تو اس طرح کی ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے کہ ذمہ داریاں کم سے کم ہوں، اور اگر بالکل نہ ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن انسان کی فطرت اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج اس طریقے سے پیدا کر دیا ہے کہ انسان ذمہ داریوں سے بالکلیہ آزاد نہیں رہ سکتا. اور ان میں سے کئی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بدلے میں اسے کچھ معاوضہ مل رہا ہوتا ہے، اور کئی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کو ناگواری کے ساتھ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے اور دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ انسان کے ذمے جو مختلف طرح کی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، انسان ان ذمہ داریوں سے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے عہدہ برا ہو کر دنیا سے جائے. اور جو انسان دنیا کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے اچھی زندگی اور اچھا انجام اس کا منتظر ہوتا ہے. اور جو انسان دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو یا تو سرے سے ادا نہیں کرتا یا اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت والی زندگی اس کے لیے بری ہو جاتی ہے، اس کا انجام برا ہو جاتا ہے. ان ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی ہدایات فرمائی گئی ہیں. چنانچہ سورہ احزاب کی آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے
ان ذمہ داریوں کو امانت کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت کو، ذمہ داریوں کے بوجھ کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو ان لوگوں نے، ان چیزوں نے ان ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈر گئی۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک خاص درجے کا اللہ تعالیٰ نے شعور اور عقل رکھی ہے۔ اگرچہ ایک اعلیٰ درجے کی عقل اور شعور جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ادنا درجے کے عقل و شعور سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو پتھر اور پہاڑ ہیں، جو ہمیں بالکل جمادات نظر آتے ہیں اور جن کو بالکل بے حس نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر بھی عقل و شعور ایک خاص درجے کا رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لڑک پڑتے ہیں۔ یعنی ویسے ہی ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی بیرونی اس کے پر طاقت صرف نہیں ہوئی، ویسے ہی اوپر سے نیچے کی طرف لڑک گیا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی لڑک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ زمین کی طرف لڑک پڑتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی حمد و ثنا اور تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، جمادات ہیں، پتھر ہیں، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ان کی تسبیح نہ ہمیں سنائی دیتی ہے اور نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے یا ہماری قوت شنوائی کا قصور ہے، ورنہ ان کے اندر تو تسبیح کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجے کے اندر رکھی ہے۔ اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ دوسرے حضرات جو موجود تھے انہوں نے بھی سنا ہے، تو یہ معجزے کے طور پر اظہار بھی اس کا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری ہے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ حالانکہ پتھر ایک سخت چیز ہے اور پانی ایک نرم چیز ہے، اس سخت چیز میں سے نرم چیز کا نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کے اندر ایک خاص درجے کا عقل و شعور اور فہم رکھا گیا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی عقل و شعور اور فہم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر بھی عقل و شعور رکھا اور ان کے سامنے یہ امانت اور ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا کہ تم یہ اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اگر ہم اٹھا لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا گیا کہ اگر ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو ثواب ملے گا، اچھا انجام ملے گا، اور اگر ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ تو وہ عذاب کے ڈر سے انہوں نے ثواب کی لالچ بھی نہیں کی، عذاب کے ڈر سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور فرمایا کہ فاشفقن منہا، اس سے وہ ڈر گئیں، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور جب وہی چیز انسان کی پر پیش کی گئی کہ انسان کے سامنے ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا گیا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو تم ادا کرو گے، تو ادا کرے ہوئے صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ادا کرنے کے اندر کوتاہی کرو گے تو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر آ کر اور ثواب کی لالچ کے اندر آ کر اس چیز کو اور اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ انسان بڑا ہی ظالم اور نادان ہے۔
یعنی اکثر بیشتر انسان ایسے ہیں کہ جو ذمہ داری کا بوجھ تو اٹھا لیا لیکن اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا نہیں، ادا نہیں کی ذمہ داری، اور اس کے نتیجے کے اندر آخرت کے اندر انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وجہ سے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو گئے اور نادان ہوئے کہ انجام بتا دیا گیا تھا لیکن اس انجام سے انہوں نے غفلت اختیار کی اور انجام کو بھول بلا کر اس ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داریوں کا بوجھ خود سے اپنے لیے قبول کیا ہے۔ اب وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان ذمہ داریوں سے بری ہوں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں پیش کی تو اس نے اس کو قبول کر لیا، یا تو اس وقت انکار ہوتا تو پھر یہ ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہ ڈالا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا گیا تو اس نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر اسے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر انسان جو ہے وہ طرح طرح کی ذمہ داریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ انسان اس کا بات کا پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ انسان اس بات کا بحیثیت امتی کے پابند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے ارشادات کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند ہے، وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اس نے قبول کی ہے ذمہ داری۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کئی طرح کی ذمہ داریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ اس اعتبار سے آزاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نظام مقرر کر دیا ہے اس نظام کے اوپر چلنے پر وہ مجبور ہیں، ان کے پاس نہ والا آپشن نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ مثلا سورج ہے، سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے کہ اتنے وقت پر اتنی جگہ سے اس پوائنٹ سے اتنے وقت پر طلوع ہونا ہے اور اس پوائنٹ پر اتنے وقت پہ غروب ہونا ہے۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے دائیں بائیں سرک سکے، اس نے اسی محور کے اوپر، اسی خط کے اوپر چلنا ہے جو خط اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے مقرر فرما دیا کہ پانی چلے، پانی چلتا رہے، اور پانی جب پیا جائے تو پیاس بجھائے۔ تو پانی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کسی جگہ پتھر کی طرح جم کر کھڑا ہو جائے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ باقی جو چیزیں ہیں ان کے پاس یہ دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ نہ کریں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انسان کر بھی سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے۔ انسان بہت سارے کام کرتا بھی ہے اور بہت سارے کام نہیں بھی کرتا۔ انسان کے سامنے کئی مرتبہ روزانہ دو آپشن سامنے آ جاتے ہیں کہ یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو۔ انسان اپنی قوت فیصلہ سے ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور جب وہ اپنی قوت فیصلہ سے ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس راستے کے جو عواقب اور انجام ہیں ان کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے، کیونکہ انجام تو بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس کام کو اختیار کرو گے تو یہ انجام ہوگا، اس کو اختیار کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اب انسان کی پر چھوڑ دیا گیا کہ انسان کس راستے کو اپنے لیے چنتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے انسانوں کو ایک ہی ڈگر کے اوپر چلا دینے والا بنا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کریں۔ لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اس کام میں ہرگز نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ فرشتے کی طبیعت اور اس کی سرشت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کو بھی ایسا ہی بنا دیتے، لیکن انسانوں کو ایسا بنا دیتے تو پھر ساری مخلوق میں اور انسان میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے کہ جس مخلوق کو ایک حد تک آزادی دی جائے اور اس کے سامنے دونوں راستے رکھے جائیں، اور اسے مرضی اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے ایک راستے کو چن لے، اور جس راستے کو چنے اس کے انجام سے اسے پہلے باخبر کر دیا جائے، تاکہ وہ اس بات کا عذر پیش نہ کرے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے،
اسے بتا دیا گیا کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ راستہ کدھر جاتا ہے، اب اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ جو قوت اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس قوت اختیار کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اپنے راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، کیونکہ انسان کو جب اختیار ملتا ہے تو انسان حدود کے اندر نہیں رہتا، انسان اپنی لگی بدی حدود کو کراس کر جاتا ہے اور انسان اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ اختیارات صرف یہی نہیں کہ ایک حکمران کو حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی اختیارات ہیں، اس کے پاس بھی اختیار ہے، اور اگر کسی دوسرے پر اس کا کوئی اختیار نہ چلتا ہو تو کم از کم اپنے جسم کی پر اس کا اختیار چلتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے جسم سے نماز پڑھوا سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے جسم کو سلا سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے جسم سے روزہ رکھوا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے جسم کو کھلاتا پلاتا رہے۔ اختیار کی بات ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ اب جون سا وہ راستہ اختیار کرے گا، اس کے جو انجام ہوگا، جو اس کے نتائج ہوں گے، ان نتائج کو اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس قوت اختیار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امانت سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہی دراصل ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ یہ انسان، ہر انسان جو ہے نا اسی بات کا مکلف ہے۔ یہ جو مکلف کا لفظ کہا جاتا ہے نا، یہ دراصل ذمہ دار ہی کا عربی میں ترجمہ ہے۔ مکلف کا اردو میں ترجمہ ہوگا ذمہ دار۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اختیار بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو یہ حکم تو دیا ہے کہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھنا ان کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ آسمانوں کے اوپر اڑے، کیونکہ اڑنا اس کے بس میں نہیں ہے، اڑنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنا وہ اختیار رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی انسان کو مکلف کیا ہے جتنا انسان کے اندر طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کی وسعت اور طاقت اور اختیار کا اندازہ اور کس کو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے جذبات کا، احساسات کا، اور انسان کی ذہن کا، اور انسان کی ذہنی جسمانی صلاحیت اور طاقت کا، سب کا پورا علم ہے کہ انسان کے اندر ذہنی صلاحیت کتنی ہے، جسمانی طاقت کتنی ہے، اور اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے احساسات کیا ہیں، اور کس درجے کا وہ اپنے اوپر بوجھ سہار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے انسان کو مکلف کیا ہے۔ تو یہ جو نیک کام انسان کرتا ہے، ان نیک کاموں کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو امانت کہا جاتا ہے کہ یہ امانت ہے۔ امانت کی صفت ایسی ہے کہ امانت کی صفت کے اوپر چل کر انسان نیک کاموں کو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ یہ سارے نیک کام امانت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال فیہا لا دین لمن لا عہد لہا ولا ایمان لمن لا امانت لہا۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ہمیں خطاب کیا ہے، ایسا خطاب کہ جس کے اندر آپ نے یہ دو باتیں ارشاد نہ فرمائی، یعنی اکثر خطابات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک بات یہ کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو اپنے وعدے کا پاس نہ رکھتا ہو، وعدے کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امانت داری جو ہے اس کا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ امانت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں سب سے زیادہ رونا اسی کا ہے کہ امانت نہیں ہے۔ امانت دار بندہ ڈھونڈنے کو نکلیں تو بہت خال آدمی ملتے ہیں کہ جو امانت دار ہو، اور یہی امانت دار کی بنیادی صفت ہے کہ جو سارے شعبوں کے اندر کام کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل فرمایا ہے کہ انی قوی حفیظ، کہ بے شک میں قوی ہوں اور حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔
اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام کسی سے کروانا ہو اس کے اندر دو باتیں دیکھ لی جائیں. ایک یہ کہ جو کام اس سے لیا جانے والا ہے اس کام کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں، قابلیت ہے یا نہیں. دوسرے یہ کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر علاج کروانا ہے تو ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے کہ جس کے اندر علاج کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی موجود ہو اور وہ امانت دار بھی ہو. ورنہ ہو سکتا ہے کہ قابلیت تو موجود ہے لیکن امانت کی صفت نہیں ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ علاج کرنے کی بجائے نقصان پہنچا دے. ایسا بھی ہوتا ہے، کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو حاکم تجویز کرنا ہے، حکمران بنانا ہے، اس کے اندر دو چیزیں دیکھ لی جائیں. ایک یہ کہ اس کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں. اسی طریقے سے کسی کو عدالت کا جج لگانا ہے، قاضی مقرر کرنا ہے، دو چیزیں دیکھ لی جائیں. ایک یہ کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت کتنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے امانت داری کی صفت اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر کوالٹی ہے، قابلیت ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن امانت دار نہیں ہے، تو وہ فیصلہ کرنے کے اندر بھی ایسے عدالتی اور قانونی نکات دیکھ لے گا کہ جو اس کے مفاد کے ہوں گے اور اس کے مطابق غلط فیصلہ کر دے گا. تو یہ چیز جو امانت داری کی جو صفت ہے یہ بہت بنیادی درجے کی صفت ہے، اور ہر شخص کے اندر قابلیت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر امانت داری والی صفت بھی ہے یا نہیں. کوئی گھر پہ آپ نے ملازم رکھنا ہے، جس کام کے لیے ملازم رکھنا ہے اس کام کی صلاحیت اور قابلیت اس میں ہے. دوسرے یہ کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ چیز آئی ہے 100 روپے کی اور وہ آپ کو 110 روپے بتائے، چیز آئی ہے 90 روپے کی اور وہ آپ سے 100 روپے لے لے، تو امانت دار نہ ہوا. امانت داری کی صفت اگر نہیں ہوگی تو وہ نقصان پہنچائے گا. ہر کام کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہی دو چیزیں بنیادی طور پر دیکھنے والی ہیں. ان کے اندر ایک چیز امانت ہے. اور جو برے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے جو بنیادی صلاحیت یا ایک صفت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ اس کا نام ہے حیا. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے. اب یہ اعلیٰ اور ادنا جب بتا دیا تو اس کے اندر وہ درمیان والے سارے شعبے آ گئے. اس کے اندر حیا کا بھی آ گیا، لیکن حیا کا الگ کیوں ذکر فرمایا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. حیا کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ شرم و حیا ہوگی تو انسان بدکاری سے بھی بچے گا، شرم و حیا ہوگی تو انسان دوسروں عورتوں کو دیکھنے سے بچے گا، شرم و حیا ہوگی تو انسان اور اس طرح کی بے حیائی کے کام کرنے سے بچے گا. اور اگر یہ شرم و حیا ہی نہ ہوئی تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو گناہوں سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر انسان کے اندر حیا ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان دونوں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایمان چلا گیا تو حیا بھی گئی. اسی وجہ سے کافروں کے اندر حیا نہیں ہے، اور اگر حیا چلی گئی تو پھر ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے. اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بنیادی طور پر یہی دو صفات نہیں ہیں. امانت داری کی صفت نہیں ہے، شرم و حیا کی صفت نہیں ہے. اور جو دشمن ہیں وہ اسی بات کی پر ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ان سے شرم و حیا کا عنصر ختم کیا جائے. کسی بھی طریقے سے ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں شائع کی جائیں اور ایسی چیزیں پھیلائی جائیں کہ جن کے نتیجے کے اندر شرم و حیا سے یہ لوگ خالی ہو جائیں اور امانت داری کی صفت ان کے اندر نہ رہے. آج ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ امانت داری کی صفت نہیں ہے. ایک ریڑھی والے سے لے کر حکمران تک جس طبقے کے اندر جس کے افراد جتنے بھی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو امانت داری کی صفت بہت کم نظر آتی ہے. خال افراد رہ گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے کے اندر مردوں کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی. اور فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ وہ فلاں قبیلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی بڑا امانت دار ہے. آج یہ آگے قحط الرجال کا زمانہ،
کہ ڈھونڈے سے بہت کم آدمی ملتا ہے کہ جو اپنے شعبے کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہو، امانت دار ہو، ورنہ جو کام کرائیں آدمی کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ٹھیکہ دے دیا ہے اب پتہ نہیں کیا بنے گا، جتنا میٹیریل بتایا ہے اس کے حساب سے ہوگا یا ضائع ہوگا، یا جتنا انہوں نے بتایا ہے اس سے 2 گنا زیادہ لگانا پڑے گا، 3 گنا زیادہ لگ جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ آدمی کسی کو کام کہتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اطمینان کرتے ہوئے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس بات کو کہاں تک یہ آگے پہنچائے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ امانت داری کی صفت نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ المومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کے اعتبار ہو، لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کریں گے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے آج میں قرضہ دے رہا ہوں یہ میرا قرضہ کھائے گا نہیں، مجھے وقت کی پر واپس کرے گا، اس کے پاس میں یہ چیز امانت کے طور پر رکھوا رہا ہوں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میری امانت واپس کرے گا، اس کے ساتھ میں کاروباری شراکت کر رہا ہوں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میرے ساتھ صحیح معاملہ کرے گا۔ ڈھونڈے سے آدمی نہیں ملتا، ایسا قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ امانت داری کی صفت جو بنیادی صفت ہے، جو نیک کاموں کے اوپر ایک سمجھیں کہ ایک بنیاد کی کام دیتی ہے، وہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا نیک کام ہوں گے، اور جو نیک کام ہم رسمی طور پر کرتے ہیں ان کی حالت بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے وہ کام کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر جو اصل ایک وہ جان ہونی چاہیے وہ جان نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہر جگہ اپنا سر جھکا دینے والے بہت کم ملیں گے۔ نمازیوں کے اندر بھی ایسے کم ملیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہر وقت سر جھکانے کے لیے تیار ہو، سجدہ کر لیں گے، لیکن وہ اپنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی اور اپنے جذبے کے خلاف سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی ایک کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، گناہوں کے زیادہ ہونے کی جو بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر گناہوں سے بچا جاتا ہے، شرم و حیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حیا جو عورتوں کے اندر جو خلقی طور پر حیا زیادہ ہوتی ہے، ان کے حالات دیکھ لیں کہ ان کی کس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، اور ان کا طرز عمل کیا ہے، جن کے اندر خلقی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی زیادہ حیا کا وعدہ رکھا ہے۔ تو جب شرم و حیا نہیں ہے تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان نہیں ہے، پھر جھوٹ بولنے سے بھی باک نہیں ہے، گالی نکالنے سے بھی باک نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، پھر یہ سارے کام چلتے ہیں۔ تو یہ امانت اور حیا جو ہے، یہ بنیادی طور پر جو صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اور صحیح معاشرہ تشکیل پانے کے لیے یہ ہونی چاہیے، ان 2 صفات کو لے کر آپ معاشرے کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے ہزاروں میں کوئی ایک آدھ بندہ مل جائے کہ جس کے اندر یہ دونوں صفات صحیح طریقے سے موجود ہوں، ورنہ بہت کم افراد ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کم از کم اپنی حد تک اپنے اندر امانت داری کی صفت اور شرم و حیا کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ